أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ سامعین کرام، ہر طرح کی جائز حاجات اور جائز مقاصد میں کامیابی کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے، زندگی میں خوشیاں لانے کے لیے، مصیبتیں، دکھ، درد اور غم دور کرنے کے لیے، آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، زندگی میں آسانیوں کے لیے، آسائشوں کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک نہایت ہی پاورفل وظیفہ جو ہے میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ انتہائی مجرب اور مفید وظیفہ ہے یہ والا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ وظیفہ جو ہے یہ مختصر سا یہ وظیفہ ہے، تاثیر اس کی بہت زیادہ ہے، ٹائم کم لگتا ہے۔ چند روز آپ یہ وظیفہ کریں گے، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ نماز کی پابندی شرط ہے، کامل یقین اور خلوص جو ہے اس کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ جتنا زیادہ یقین ہوگا، جتنا دل جو ہے آپ کا پاک صاف ہوگا، گناہوں سے جو ہے آپ بچتے رہیں گے، تو انشاءاللہ العزیز وظیفے کے اثرات اتنے جلد ہی آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ دل کے اندر سے جو ہے آپ نے حسد کو دور کرنا ہے، کینہ کو دور کرنا ہے، بغض کو جو ہے آپ نے دور کرنا ہے، اور اس وظیفے کو صرف اور صرف جائز حاجات کے لیے کرنا ہے اور جائز مقاصد کے لیے کرنا ہے۔ وظیفے کو دوران اور وظیفے کے بعد بھی جو ہے نماز کی پابندی رکھنی ہے، کیونکہ نماز کے بغیر جو ہے آپ کو کسی بھی طرح کے وظیفے کے اثرات جو ہیں وہ فائدے جو ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکتے۔ تو نماز کی پابندی تو لازماً کرنی ہے۔ تو وظیفہ یہ ہے کہ بعد نماز عشاء یہ عمل کریں، یا تہجد کے ٹائم یہ عمل کر لیں۔ یہ دو وقت جو ہیں بہترین وقت ہیں، خصوصاً تہجد کے ٹائم کا جو وقت ہے وہ نہایت ہی قیمتی وقت ہوتا ہے۔ اگر اس وظیفے کو اس ٹائم کریں گے تو انشاءاللہ العزیز وظیفہ جو ہے اس کے اثرات جو ہیں، فائدے جو ہیں وہ زیادہ بڑھ جائیں گے اور جلد اثر ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تو 2 رکعت نماز نوافل کے آپ نے پڑھنے ہیں صلاۃ الحاجت کے۔ تو نوافل جو پڑھنے کے بعد جو ہے آپ نے اول آخر جو ہے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ وہ درود پاک جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہ والا درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر سجدہ ریز ہو کر ایک تسبیح جو ہے آپ نے یا مجیبو یا وہابو کی کرنی ہے۔ یہ جو ہے وظیفہ انتہائی سریع الاثر وظیفہ ہے۔ یا مجیبو یا وہابو، اے قبول کرنے والے، یعنی کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور حاجت کے پورا ہونے کے لیے آپ انشاءاللہ العزیز یہ وظیفہ جو ہے انتہائی جو ہے کارگر وظیفہ ہے، آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ تو یا مجیبو یا وہابو ایک تسبیح آپ نے سجدے کے اندر کرنی ہے۔ اگر پوری تسبیح سجدے کے اندر نہ کر سکیں تو جتنی دفعہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے 2 زانوں بیٹھ کر قبلہ رو جو ہے آپ نے بیٹھنا ہے۔ تو باقی تسبیح جو ہے 2 زانوں بیٹھ کر تشہد کی حالت میں بیٹھ کر مکمل کر لیں۔ تو جب ایک تسبیح مکمل ہو جائے تو آپ نے اس کے بعد دعا مانگنی ہے۔ دعا میں سب سے پہلے جو ہے آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر 10 مرتبہ جو ہے پہلا کلمہ پڑھنا ہے، اور 10 مرتبہ جو ہے آپ نے چوتھا کلمہ پڑھنا ہے، اور 10 مرتبہ ہی آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر آپ نے دعا جو ہے مانگنا شروع کرنی ہے۔
اور دعا جو ہے لمبی مانگے، کم از کم 7 سے 8 منٹ، 9 منٹ، 10 منٹ، جتنی زیادہ لمبی دعا مانگ سکتے ہیں آپ نے دعا مانگنی ہے۔ رو رو کر، گڑ گڑا کر، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے کامل یقین کے ساتھ آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہر چیز موجود ہے، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، اس کے خزانوں میں ہر چیز موجود ہے۔ اس سے یقین کے ساتھ آپ نے مانگنا ہے کہ رب کریم ذوالجلال والاکرام جو چاہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس یقین کے ساتھ آپ دعا مانگیں گے، اور دعا مانگنے کے بعد پھر آپ نے جو ہے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے، دعا جو ہے مکمل ہو جائے گی۔ چند دن یہ عمل کریں، انشاءاللہ العزیز وظائف کے ایسے ایسے اثرات نظر آئیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور جتنے بھی دن یہ عمل کریں گے، نوافل جو ہیں صلاۃ الحاجت کے اپنے لازماً پڑھنے ہیں، جس طرح آپ کو ترتیب بتائیے اسی طرح آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ چند دنوں کے اندر ہی مسائل کے جو ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، مشکلات جو ہیں آسانیوں میں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گی، دکھ درد غم دور ہو جائیں گے، خوشیاں حاصل ہونا شروع ہو جائیں گی، اطمینان قلب انشاءاللہ العزیز نصیب ہوگا۔ یہ وظیفہ خود بھی کریں، اپنے فیملی ممبران کو شیئر کریں، دوست احباب کو شیئر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔